امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور پیشکش کرتا ہے کہ آپ عہدہ قضا کو قبول فرما لیں، یعنی پوری اسلامی دنیا کے قاضی، یوں کہہ لیے پوری اسلامی دنیا کے جج وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنانا چاہ رہا تھا، آپ اس عہدے کو قبول فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، امام صاحب نے اپنے دین کے بارے میں خطرہ محسوس کیا کہ جب میں خلیفہ وقت کے تابع ہو کر، بادشاہ وقت کے تابع ہو کر جب میں کام کروں گا تو کوئی نہ کوئی موقع ایسا آئے گا، حالات ایسے بنیں گے کہ میں فتویٰ ناجائز ہونے کا دینا چاہوں گا، اب بادشاہ کا منشا یہ ہوگا کہ جواز کا فتویٰ دیا جائے، میں کسی مقدمے میں حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہوں گا جبکہ بادشاہ کی مرضی کچھ اور ہوگی۔ اب ایسے موقع پر یا تو ہم اللہ اور رسول کا لحاظ کریں، شریعت کا لحاظ کریں، یا پھر یہ کہ اللہ اور رسول کو نظر انداز کر کے بادشاہ کی خوشنودی کا خیال کر لیں۔ دونوں صورت میں خطرہ ہے، ایک صورت میں دنیا کا خطرہ، ایک صورت میں دین کا خطرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس عہدے کو قبول فرما لیتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو دینداری، جو تقوی اور تسلف فی الدین عطا فرمائی تھی، تو اس سے تو یہ گمان کرنا بھی غلط ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ بادشاہ وقت کے مرضی و منشا کی طرف جھک جاتے اور کوئی ایسا فتویٰ دیتے۔ لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا، جبکہ ان کے لیے دین میں کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ اپنی جان تو دے دیتے لیکن کبھی بادشاہ کے منشا کے مطابق کوئی فتویٰ اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ بعض علماء نے یوں اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس عہدے کو قبول کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا امت کا۔ لیکن یہ مشورہ دینے والے بعد کے ہیں، بعد کے لوگ ہیں، میں نے پڑھا ہے اس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک کتاب عربی میں لکھی گئی مصر سے، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، تو اس سے میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ شیخ ابو زہرہ مصری بڑے عالم ہیں مصر کے، بڑی مشہور شخصیت ہیں شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ، تو غالباً انہوں نے مشورہ دے ڈالا ہے کہ امام صاحب اگر قبول کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا، آپ جیل میں ڈالے گئے اور جیل ہی سے آپ کا جنازہ اٹھا، یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا تھا اور اسی زہر سے آپ کی موت ہوئی۔